ہے. ہمارے جوان سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, ہم جو چاہیں کریں. نہیں نہیں, قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبَ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کیا انسان اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے؟ نہیں جوانوں, تمہاری جوانی اس لیے نہیں ہے کہ تم شراب نوشی کرو, تم جوان ہو اس لیے نہیں کہ تم آزاد ہو, تم آزاد نہیں ہو, تم اس لیے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو, شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی کو گزارا, قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا اس نے عظیم کامیابی پائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث, اے لوگو شراب سے بچو کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. اگر مشاہدہ کیا جائے, دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب کی وجہ سے عورتوں پہ طلاقیں پڑ رہی ہیں, شراب کی وجہ سے عورتوں پہ ظلم ستم ہو رہا ہے, شراب کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں, شراب کی وجہ سے خاندانوں میں نا اتفاقی بڑھ رہی ہے, شراب کی وجہ سے گھر میں نحوستیں آ رہی ہے, شراب کی وجہ سے گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہے, شراب کی وجہ سے مال برباد ہو رہے ہیں, شراب کی وجہ سے عداوت اور دشمنی پیدا ہو رہی ہے, شراب کی وجہ سے آئے دن نیوز میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلاں نوجوان شراب پی کر گاڑی چلا رہا تھا اور ایکسیڈنٹ کر کے انتقال کر گیا. اللہ اکبر, شراب کتنا بھیانک ہے, کتنا خطرناک ہے, کتنا مہلک ہے. اللہ اکبر, شراب کی وجہ سے طرح طرح کی بیماری پیدا ہوتی ہے, شراب کی وجہ سے ہارٹ پرابلم, بلڈ پریشر, شوگر, کڈنی جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے, شراب کی وجہ سے کینسر جیسی بیماری ہوتی ہے, شراب کی وجہ سے BBC نیوز کے مطابق بتایا گیا کہ ہر سال 26 لاکھ انسانوں کی موتیں ہو رہی ہیں غرض کے شراب کی وجہ سے. شراب تمام برائی اور تمام تباہی کی جڑ ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے آج سے 1500 سال پہلے اعلان فرما دیا اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث, اے لوگوں شراب سے بچاؤ اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے, اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 انسان ایسے ہیں جس کی کوئی بھی نماز, کوئی بھی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا. 3 لوگ ایرکم چھے جات جتہن نماز کرو, کتنا ہی عبادت کرو, کتنا ہی روزہ رکھو, کوئی عبادت اللہ قبول کربے نہیں. 3 লোকের নামাজও কবুল নিয়ে হচ্ছে, কোই দোয়াও কবুল নিয়ে হচ্ছে, আসমানত না কোই দোয়াও নিয়ে যাচ্ছে, রোজাও কবুল নিয়ে হচ্ছে, যাকাতও কবুল নিয়ে হবে, 3 লোকের হজও কবুল নিয়ে হবে. শুনবেন? সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, জোর سے সুবহানাল্লাহ. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 انسان ایسے ہیں جس کی نماز قبول نہیں ہوتی, جس کا روزہ قبول نہیں ہوتا, جس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی, جس کا حج قبول نہیں ہوتا, جس کی تلاوت قبول نہیں ہوتی, جس کا ذکر قبول نہیں ہوتا. نمبر 1 وہ غلام جو اپنے آقا کے در کو چھوڑ کر چلا جائے, یعنی بھاگا ہوا غلام. بھاگا ہوا غلام کتنی ہی عبادت کرے اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا. دوسری وہ عورت جس سے اس کا خاون ناراض ہے, یعنی جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہے, اس عورت کی کوئی بھی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا. چاہے وہ کتنی ہی عبادت کر لے, چاہے نماز پہ نماز پڑھے, چاہے زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دے, چاہے حج پہ حج کرے, چاہے روزہ پہ روزہ رکھے, چاہے قرآن کی تلاوت کرے, چاہے ذکر و اذکار کرے, کچھ بھی کرے, جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہے اس عورت کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی, کوئی بھی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا. نمبر 3 پر وہ انسان جو شراب نوشی کرتا ہے, یعنی نشہ کرنے والے کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرنا, اللہ قبول نہیں فرماتا. چاہے نشہ کرنے والا کتنی ہی عبادت کرے, نشہ کرنے والا کتنی ہی عبادت کرے, نشہ کرنے والا چاہے کتنی ہی نماز پڑھے, نشہ کرنے والا چاہے کتنا ہی روزہ رکھے, نشہ کرنے والا چاہے کتنی ہی تلاوت کرے, نشہ
وسلم نے ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ شراب پیے اور اس سے نشہ نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک اس کی طرف توجہ نہیں فرماتا، اور جو بندہ شراب پیے اور اس سے نشہ بھی آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک اس کی فرض نفل نماز میں سے کوئی بھی قبول نہیں فرماتا۔ اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو وہ بت پرست کی طرح مرے گا۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے رب نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں اس کو اسی کی مثل جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلائے گا۔ اور جو بندہ اللہ کے خوف سے اللہ کو ڈرتے ہوئے شراب کو چھوڑ دے گا، رب نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ میرے خوف سے میرے ڈر سے شراب کو چھوڑ دے گا میں اسے جنت میں اچھے ساتھیوں کے ہمراہ پلاؤں گا، میں اس کو جنت میں اچھے ساتھیوں کے ہمراہ پلاؤں۔ کس کو؟ وہ انسان جو شراب پیتا ہے اور پھر کبھی اس نے اللہ کے خوف سے اللہ کو ڈرتے ہوئے اس نے شراب کا بوتل کو پھینک دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اسے شراب طہور پلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شراب طہور پلائے گا۔ ایک اور حدیث ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ شرابیوں کو دیکھو، شراب پینے والے کو دیکھو تو وہاں مت بیٹھو۔ شرابی بیمار پڑ جائے، شراب پینے والا بیمار پڑ جائے تو دیکھنے بھی نہ جاؤ، دیکھنے بھی نہ جاؤ۔ یہی تک محدود نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شرابی مر جائے اس کی جنازے میں بھی شرکت نہ کرو۔ کتنی بڑی وعید ہے! آج ہم آسانی سے شراب کا بوتل لیے اور پی لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب شرابی مر جائے اس کی جنازے میں بھی شرکت نہ کرو۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں، آج ہمارے جوانوں کا کیا خیال ہے؟ آج ہمارے جوانوں کا خیال ہے ہم جوان ہیں، ہماری جوانی ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ اللہ اکبر! نہیں نہیں میرے دوستو، تمہاری جوانی اس لیے نہیں ہے کہ تم شراب نوشی کرو، تمہاری جوانی اس لیے نہیں ہے کہ تم بے حیائی کرو، تمہاری جوانی اس لیے نہیں ہے کہ تم جوا بازی کرو، تمہاری جوانی اس لیے نہیں ہے کہ تم زنا کاری کرو۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال نہیں کر لیتا تو کب کوئی بھی انسان اللہ کی بارگاہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، اے بندہ میں نے تجھے جوانی دی، تو نے اپنی جوانی کو کہاں برباد کیا، کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا؟ اللہ اکبر! آج ہماری جوانوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے جوان سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہیں کریں۔ نہیں نہیں، قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے؟ نہیں جوانوں، تمہاری جوانی اس لیے نہیں ہے کہ تم شراب نوشی کرو، تم جوان ہو اس لیے نہیں کہ تم آزاد ہو، تم آزاد نہیں ہو، تم اس لیے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی کو گزارا، قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا اس نے عظیم کامیابی پائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے جوان ہیں جو شراب نوشی سے بچتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو زنا سے بچتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو فلم دیکھنے سے بچتے ہیں، کتنے جوان ہیں جن کی لڑکیوں سے دوستی ہیں،
کتنی لڑکیاں ہیں جن کی لڑکوں سے دوستی نہیں، کتنے نوجوان ہیں جو تنہائی میں گندے فلم نہیں دیکھتے ہیں، کتنے نوجوان، کتنی لڑکیاں ہیں جو سیریل دیکھنے سے باز آتی ہیں۔ اللہ اکبر، آج ہمارے معاشرے سے، ہمارے سوسائٹی سے شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آج مسلم گھر کی لڑکیاں انسٹا پہ ریلز بناتی ہے، دنیا ان کے حسن کا منظر دیکھتی ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں اسکول اور کالجوں کے فنکشن میں ڈانس کرتی ہے اور ماں باپ جھوم کر اپنی بچیوں کا ڈانس دیکھتے ہیں۔ کسی کو کوئی شرم نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ اگر کوئی سمجھا دے، کوئی روکے تو کہتا ہے ارے مولانا تم کس دور کی بات کرتے ہو، تم دقیانوس ہو، تم پرانے دور کی بات کرتے ہو، تھوڑا ماڈرن بنو، تم کس دور کی بات کرتے ہو۔ جشن غوث الورا میں آنے والوں ذرا کان کھول کر سن لو، جس گھر سے حیا چلی جائے، جس خاندان سے حیا چلی جائے، جس سوسائٹی سے حیا چلی جائے، وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے، وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جميعا، کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ فاذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم چلتے وقت ایک پیر اٹھتا ہے تو دوسرا پیر بھی اٹھتا ہے، اسی طرح جب حیا چلی جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ حضرات